موضوع درس الایمان بالتوحید والرسالہ فی الوعظ والارشاد۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وأصحابہ النجبى۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی الہاشمی وعلى آلہ وأصحابہ نجوم الہدى۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وقال اللہ فی مقام آخر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال النبي المصطفى۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرابین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو مالا حلثیت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو حق سننے کی، سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے سابقہ دروس میں الحمدللہ عرض کیا تھا مسئلہ توحید کے بارے میں کہ یہ بنیادی مسئلہ
اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ توحید جو ہے ایک تو توحید ربوبیت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو مانیں کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، یہ توحید ربوبیت، اور ایک قسم ہے توحید الوہیت جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کا تعلق اسی سے ہے کہ لا الہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا رازق، لا خالق، لا مالک، فرمایا لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ اس توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو انواع عبادات ہیں، عبادت بدنی ہے، مالی ہے، قولی ہے، فعلی ہے، ساری عبادتیں جو ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہیں، اور اسی کے مطابق اللہ کے حکم سے حضور پاک نے اعلان فرما دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے، اور یہی اللہ نے حکم دیا میرے مدنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، نماز اپنے رب کی اور اسی کے لیے قربانی۔ تو اب جتنی توحید یعنی جتنی عبادت ہے، مثلا رکوع ہے، سجود ہے، نماز ہے، پکارنا ہے، منت ہے، نیاز، یہ سب عبادات یہ صرف اللہ کے لیے۔ اسی لیے حرف ندا جو ہے نا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یہ صرف اللہ کے لیے۔ کسی پیغمبر کو، ولی کو، جبریل کو، میکائیل کو حرف ندا کے ساتھ نہیں پکارا جا سکتا۔ یہ توحید الوہیت ہو گئی الحمدللہ۔ اچھا، اب باقی کی توحید ہے توحید فی الاسماء والصفات۔ کیا مانا کہ اللہ کے نام بھی ہیں اور اللہ کی صفات بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے، فرمایا للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، کہ اللہ کے بڑے عظمت والے نام ہیں، انہی کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔ صحیح حدیثوں کے مطابق اللہ کے 99 نام ہیں جو صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ لیکن علماء نے بڑے اسماء اور بھی جمع کیے ہیں۔ کسی نے کہا کہ 1000 نام ہے، بعض نے 3000 بھی لکھا۔ اسی لیے بعض علماء نے اللہ کے نام پر کتابیں بھی لکھی ہیں، الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی، لیکن صحیح نام صحیح حدیث میں جو ہے وہ 99 نام۔ اور اسی میں یہ سمجھیں کہ توحید کا معنی کیا ہے کہ ہمارا اللہ کے نام پر، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر ایمان ہو۔ یاد رکھو، ورنہ اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا کہ صرف کلمہ پڑھتا ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ بہت سارے فرقے جو تھے جیسے معتزلہ ہیں، انہوں نے صفات کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کی صفت اس لیے نہیں مانتے کہ سمیع، سننے والا، یہ اللہ کی صفت ہے، تو بندہ بھی سمیع ہے، وہ بھی سننے والا ہے۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، تو بندہ بھی تو دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی صفت ہے کہ وہ زندہ ہے، تو بندہ بھی تو زندہ ہے۔ اس لیے وہ اس مغالطے میں آئے اور اپنے علم میں ایسے بیچارے بھٹکے کہ وہ صفات الہی کا انکار کر گئے اور کافر ہو گئے۔ بعض علماء نے اللہ کی صفات کو مانا ہے، اچھی طرح سمجھو، یہ بڑا بنیادی مسئلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہر نام پر تعویل کر دی، یعنی جو اللہ کے نام تھے ان کی تعویل کر دی، تو وہ بھی الحمدللہ، لیکن بہرحال وہ بھی صراط مستقیم پہ نہ رہے۔
صراط مستقیم پہ اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نحن نؤمن باللہ بذاتہ باسمائہ وصفاتہ من غیر تعطیل ولا تکییف ولا تشبیہ، کہ ہمارا ایمان ہے لیکن ہم تعویل کوئی نہیں کریں گے اور نہ اس کی گہرائی میں جائیں گے۔ حضرت امام مالک امام دار الہجرہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن میں آتا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ عرش پہ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ 17 آیات میں اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ۔ بس یہ امام مالک کا جواب جو ہے نا یاد رکھ لیں اور عقیدہ بنا لیں، کبھی انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا الاستواء معلوم والکیف مجہول، استوا تو ہم مانا جانتے ہیں لیکن کیفیت کیا ہے ہم نہیں بتلا سکتے۔ بس سوال عنہ غیر معقول، اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی سوال بھی نہ کیا کرو۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اتنی وضاحت سے فرمایا ہے کہ میرا مدنی جب بیعت صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، بیعت رضوان ہو رہی تھی، تو فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن بحث نہیں کریں گے کہ کیسے ہے، بات سمجھیں۔ اسی طرح فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ کافر کہتے تھے نعوذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا، اللہ نعوذ باللہ اب اس کے پاس نہیں رہا، وہ ہم سے مانگتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، بناؤ کشتی میری آنکھوں کے سامنے، لیکن ہم بحث نہیں کریں گے کہ اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اپنے چہرے کے بارے میں کہ اگر تم نے نماز پڑھنی ہے اور اندھیرا ہے اور سارا ہے تو پتہ نہیں لگتا کہ کعبہ کدھر ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کبھی وجہ سے مراد ذات بھی ہوتی ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر اسی کی ذات ہے جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی۔ اسی طرح صحیح احادیث مبارک میں ہے کہ آخری رات کے حصے میں ينزل ربنا تبارک و تعالی علی السماء الدنیا، اللہ تعالی نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ اب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نزول فرماتے ہیں، لیکن کیسے نزول فرماتے ہیں اس پہ بحث نہیں کریں گے، بس موٹی بات یاد رکھو کہ تمام صفات پہ ہمارا ایمان ہے۔ یوم یکشف عن ساق، قیامت والے دن اللہ اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹائیں گے، ایمان ہے، لیکن پنڈلی کیسے ہے یہ بحث نہیں کریں گے، کبھی کرو گے تو کافر ہو جاؤ۔ اسی طرح آتا ہے کہ جب جہنم میں کافروں کو ڈالا جائے گا اور ڈالو، اور جب جہنم سے آواز آئے گی حل من مزید، اور ڈالو، کہا جائے گا حل امتلأت، بھر گئی، گلی نہیں اور ڈالو۔ لیکن دعا بھی کر لیں، حضور بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ اب جناب یہ ہے کہ اچھی طرح دماغ بھی بیٹھ جاؤ نا، کیا ہے ایک بات میں آتے ورکر کرنے لیتے وہاں بیٹھ جاؤ، یہاں کیوں بیٹھ رہے ہیں آپ نے؟ آپ کے لیے جگہ بنائی ہوئی انہوں نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
لا حول ولا قوت. درود شریف پڑھ لو, چھوڑیں جی بس. ہر چیز کا علاج درود شریف ہے, پڑھیں گے رحمت نازل ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. اب جناب سمجھیں کہ وہ جہنم کہہ رہی ہے کہ اور ڈالو اور ڈالو. حتیٰ کہ ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ 1000 میں 99 جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ تو گھبرا گئے, رونے لگ گئے کہ یا رسول اللہ, اگر جنت میں صرف 1000 میں 1 جائے گا تو پھر کتنے جائیں گے؟ اللہ عالم وہ 1 کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا تم کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ 99 جو ہے وہ تو جنات میں سے جہنم میں جائیں گے اور 1 انسانوں میں جائے گا, وہ جنت میں جائے گا. اور حضور نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ, اگر تم سلسل اہل الجنت کہ جنت کا 3 حصہ میری امت کے لیے ہو, اس پہ راضی ہو؟ صحابہ چپ کر گئے. حضور نے فرمایا اچھا ان تکونوا نصف اہل الجنہ کہ سارے نبیوں کی امت جو ہے وہ آدھی جنت میں اور آدھی جنت صرف امت محمد مصطفیٰ کے لیے. صحابہ پھر بھی چپ کر گئے. تو حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ جنت کے لیے جب صفیں بنے گی تو ان میں 120 صفیں ہوں گی, جن میں 80 صفیں جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ کی امت کی ہوں گی. دعا کریں اللہم امتنا علی ملت الاسلام وعلی دین الاسلام وعلی طاعت الرسول المصطفیٰ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. اب غور کریں جناب, جو جہنم اور مانگ رہی ہے تو اب صحیح حدیث ہے فَيَضَعُ قَدَمَهُ, اللہ پاک اپنا پاؤں رکھیں گے. جہنم سے آواز آئے گی قطن 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 کی, یا اللہ میں برداشت نہیں کر سکتی. پھر جا کے جہنم بھر جائے گی. تو قدم کا لفظ آ گیا, لیکن ہم بحث نہیں کریں گے کہ قدم کیسا ہے. اسی میں لوگ بھٹک کے کافر ہو گئے کہ جی اچھا اللہ سمیع ہے, سننے والا, تو ہم بھی سننے والے ہیں. لیکن وہ بے وقوف یہ نہ سمجھ سکے کہ ہمارے سننے کی ایک حد ہے, دور ہو جائے ہم نہیں سن سکتے. لیکن وہ ذات ایسی ہے کہ وہ عرشوں پہ, زمین کے نیچے, دریاؤں کے اندر, مچھلی کے پیٹ میں بھی آواز ہو تو سنتا ہے. اور ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ لیس کمثلہ شیء, جیسے اس کی ذات کی کوئی مثال نہیں ہے, صفات کی بھی کوئی مثال نہیں. صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک بی بی تھی, اس کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا, صحابیہ ہے. حضور بی بی عائشہ کے گھر میں ہیں. بی بی خولہ روتے ہوئے پیٹتے ہوئے آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, مجھ پہ ظلم ہو گیا ہے کہ میرے خاوند نے مجھے کہہ دیا ہے انت علیہ کا ظہر امی, تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت ہوتی ہے. اور یہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اسلام میں بھی ہے, اسلام سے پہلے جاہلیت میں بھی تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ میری ماں کی طرح ہو, میری بیٹی کی طرح ہو, میری بہن کی طرح ہو, وہ حرام ہو جاتی ہے. جب تک کفارہ ادا نہ کرے بیوی کے قریب نہیں جا سکتا. اچھا, زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ اگر خاوند نے کہہ دیا کہ انت علیہ کا ظہر امی, تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی, تحریم مؤبد تھی, پھر حلال ہوتی ہی نہیں تھی. تو اس لیے بی بی خولہ روتے ہوئے آئی کہ یا رسول اللہ, میرے ساتھ تو ظلم ہو گیا, میرا خاوند میری جوانی کھا گیا, میرا مال کھا گیا, میری جائیداد کھا گیا. اب جب میں بوڑھی ہو گئی تو مجھے ماں بنا دیا, میں کہاں جاؤں؟ یا رسول اللہ, اس سے میرے بچے ہیں, میں اب میرے حرام ہو گئی اس کے لیے, تو میں کدھر جاؤں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور فرمایا ما نزل فیک شیء خولا، تمہارے بارے میں اللہ نے کوئی حکم جاری نہیں فرمایا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یاد رکھو اللہ کے نبی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا مدنی بولتے نہیں، اپنی خواہش سے کوئی حکم جاری نہیں کرتے جب تک اللہ کا وحی نہیں آتا۔ اس لیے بی بی عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ ہمیں حضور کی صفت بتائیں، آپ نے فرمایا ابا تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ نے کہا پڑھتے ہیں۔ فرمایا اگر صفت دیکھنی ہے تو خلقہ القرآن، قرآن ہی میرے مدنی کی سیرت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو قرآن نے حکم دیا اس کو محمد مصطفیٰ نے کر کے دکھلایا، اور جس سے قرآن نے منع کیا اس سے اللہ کے نبی نے منع ہو کے رک کے دکھلایا ہے۔ تو فرمایا کہ جو قرآن میں قال ہے وہ محمد مدنی کی زندگی کا حال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح یاد رکھ لیں کہ قرآن میں جتنے اوامر ہیں نواہی ہیں، یعنی کیا مانا؟ قرآن میں بات ہے نا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور بعد نواہی یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ اب جیسے قرآن میں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن میں حکم ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تو یہ اوامر ہیں، اور نواہی قرآن میں ہوتی ہیں کہ لا تاکلوا اموال الیتامی، قرآن کہتا ہے کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ نواہی ہیں، یعنی اوامر بھی ہیں نواہی بھی ہیں۔ اب غور کریں گے تو بات سمجھ آئے گی، پہلے درود شریف پڑھو پھر سمجھ آئے گی۔ اور بالکل جب درود شریف پڑھے نا تو اتنی ذوق سے اور شوق سے اور پوری توجہ کامل سے، قلب سے، قالب سے پتہ لگے کہ تم کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ 70 سال گزر گیا نمازیں پڑھتے ہوئے، آج تک ہم نماز سیکھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی سیکھے۔ آج تک ہم نماز نہیں سیکھے ہیں کہ 10 منٹ ہمارا بندہ کھڑے ہوئے نیت کر رہا ہے اور امام فاتحہ ختم کر گیا، یہ ابھی نیت کر رہا ہے۔ آج تک ہم نماز نہیں سیکھے ہیں کہ کان کہاں، کوئی یہاں یوں پکڑ رہا ہے، کوئی یوں پکڑ رہا ہے، کوئی یوں پکڑ، یہ گنم، یعنی 70 سال گزر گیا، کئی حج بھی پی گئے لیکن نماز بھی نہیں آتی۔ تو قرآن میں عوام، اب پوری توجہ سے بات سمجھیں، علماء نے اراد لکھا ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں امر کا صیغہ ہے، جہاں حکم دیا گیا ہے، وہاں تو اللہ نے حضور کو خطاب فرمایا ہے۔ کان کھول کے بیٹھو گے تو بات سمجھ آئے گی۔ یہ لیلا مجنون کے قصے نہیں ہیں، یہ ہیر رانجھا کی کہانیاں نہیں ہیں۔ تمہارے ہاتھ مصیبت یہ ہے نا کہ ہیر کا بھی روضہ ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ ہیر کے روضے کی چھت نہیں ہے، کمال ہے جی ہیر کی کرامت کا کہ بارش آئے تو اس کے اندر نہیں جاتی۔ میں نے کہا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ بارش تو رحمت ہوتی ہے، جب رحمت ہی نہیں جاتی تو سمجھ لو کہ اس کا کیا مقام ہے۔ جس ملک کا یہ عالم ہو کہ یہاں ہیر رانجھا اور جناب لیلا مجنون کے قصوں پر بھی، اور اس کے بعد جناب حکایات میں زندگیاں گزرتی ہوں، اور جہاں کے مولوی بھی یہ کہہ دیتے ہوں یہ حدیث میں آتا ہے، اور کوئی کہہ دیتا ہو جی ہاں بزرگوں نے فرمایا ہے، نہ بزرگوں کا پتہ ہے نہ آگے حدیث کا کوئی نام ہے۔ اچھا شیعہ نے تو جان چھڑا دی ہے، وہ تو کہتے ہیں راوی کہتا ہے۔
اب پتہ نہیں وہ راوی دریا سے نکلا ہے، راوی دریا سے نکلا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ دنیا کی تاریخ میں آپ نے اتنا جھوٹا مذہب نہیں دیکھا ہوگا، جن کا ایک ایک حرف پہ جھوٹ ہے۔ یہ کربلا کے قصے بیان کرتے ہیں، پورے 10 دن محرم کے امت کو چین نہیں لینے دیتے ہیں۔ ایمان سے کہیں، کربلا میں ایک طرف حضرت حسین تھے، دوسری طرف یزید کی فوجیں تھیں۔ حضرت حسین کے تو سارے شہید ہو گئے، باقی بیویاں بچی ہیں، زین العابدین بچے جو بیمار تھے۔ یہ کربلا کی روایت کس نے کی ہے؟ یزید کی فوجوں نے۔ ادھر اس پہ لانتے بھیجتے ہو، ادھر اس کی روایتیں قبول کرتے ہو۔ پھر لوگوں کو رلانے کے لیے جب حضرت حسین پہ تلوار چل رہی تھی، اتنے دفعہ تلوار آگے گئی، اتنے دفعہ تلوار پیچھے گئی، وہ کون بے ایمان راوی تھا جو دیکھتا رہا اور حضرت حسین کی مدد نہیں کی؟ اس کی بھی روایت قبول ہے۔ کیا من گھڑت قصے ہیں، بنا دو حضرت حسین کا پانی بند ہو گیا، اسی لیے یہ دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں کہ دودھ پی لو۔ پہلے تحقیق تو کرو۔ حضرت حسین چلے ہیں مکے سے، پھر گئے مدینہ، مدینہ منورہ سے تیاری فرما کے گئے کربلا۔ کس دن نکلے ہیں اور کب پہنچے ہیں؟ کتنا دن پانی بند ہوا؟ پہلے حساب تو لگاؤ نا کہ مدینے سے کرب و بلا کا سفر کتنا ہے۔ تم نے تو آج تک یہ بھی پتہ نہیں کیا کہ حضور اونٹنی پہ گئے تھے یا گھوڑے پہ گئے تھے، تم تو دل نکال کے کھڑے ہو۔ دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ کیا کریں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، پیدا ہوئے بیچارے ذاکروں کی جھوٹی قصے کہانیاں سنتے آئے، ان کی تقریریں سنتے آئے، وہی ماحول ملا، وہی مجلس ملی۔ جیسے حضور فرماتے ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، بچہ پیدا ہوتا ہے دین پہ، پھر ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو جو شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے بیچارے وہ خود بخود شیعہ بن گئے، ان کو پتہ تو ہوتا نہیں نا۔ تو اس لیے اب پوری توجہ کے ساتھ سنیں کہ بھئی اللہ کا سننا اور ہے اور بندے کا سننا، ہماری سماعت محدود ہے، اس کی سمع لا محدود ہے، ہماری بصر محدود ہے، اس کی نظر لا محدود ہے۔ کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اب جناب یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ بی بی خولا ما نزل فیک شیء، اور یہیں سے سمجھ لو۔ اور میں جو عرض کر رہا تھا کہ علماء نے لکھا کہ جتنے اوامر کے صیغے ہیں، اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک العظیم، اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اللہ تعالی نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ جہاں امر ہے وہاں مخاطب محمد مصطفیٰ ہے، اور جہاں نہی ہے خطاب امت کو ہے، حضور کو نہیں ہے۔ جیسے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، امت کو خطاب ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو نہ حق قتل نہ کرو، خطاب امت کو ہے۔ لا تاکلوا اموال الیتامی ظلما، خطاب امت کو ہے۔ کیا وجہ کہ نہی کا خطاب تو امت کو ہے، اوامر کا خطاب نبی کو ہے۔ یہ بڑی باریک بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس میں راز یہ ہے جب تک قرآن اترا ہی نہیں تھا، ان چیزوں سے روکا ہی نہیں گیا تھا، محمد مصطفیٰ تو پہلے یہ گناہ نہیں کرتے تھے۔ نہیں سمجھ آئی بات میرے خیال میں آپ کو؟ بھائی زنا حرام نہیں ہوا تھا، متع ہوتا تھا، صحابہ میں بھی متع ہوتا تھا، لیکن حضور نے تو حرام ہونے سے پہلے بھی کبھی نہیں کیا۔ سود حرام نہیں ہوا تھا، حضور نے تو حرام ہونے سے پہلے ہی کبھی سود نہیں کھایا۔ شراب حرام نہیں ہوا تھا، حضور نے تو حرام ہونے سے پہلے ہی کبھی شراب نہیں چکھی۔
وہاں تو اللہ کا نظام ایسا تھا، یہ تو بڑے گناہ ہیں، اللہ نے تو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی محفوظ رکھا۔ تو اس لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں خدا کے لیے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ خولا تیرے بارے میں کوئی حکم اللہ نے نازل نہیں فرمایا، جب تک اللہ قرآن نہ بھیجے تو محمد مصطفیٰ کو بھی علم تھا نہیں۔ اگر آپ کو علم تھا تو کیا بی بی خولا کے ساتھ نعوذ باللہ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اچھا، بی بی خولا جو تھی نا، ایک تو عورت تھی، اس پر زیادتی ہوئی تھی، اس کے خاوند نے حرام کیا تھا، وہ تو چیخ بڑی کہ یا رسول اللہ، قرآن میں ہر مسئلہ موجود ہے، وضو موجود ہے، نماز موجود ہے، روزہ موجود ہے، سارے نکاح کے، طلاق کے، میراث کے احکام موجود ہیں، صرف میرا حکم نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی، تیرے بارے میں اللہ نے نہیں حکم دیا۔ کہنے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ میری فریاد نہیں سنتے، اب میں جا کے اللہ کو درخواست دیتی ہوں۔ بی بی چلی گئی اور فوراً جبریل آئے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، تحقیق پکی بات ہے کہ ہم نے فریاد سن لی بی بی کی، جو اپنے خامد کے مسئلے پہ آپ سے جھگڑ رہی تھی، ہم جان رہے تھے، ہم سن رہے تھے۔ بی بی عائشہ کہتی سبحان الذی وسع سمعہ، مولا تیری صفت سما پہ قربان، میں حجرے میں موجود تھی، میں نے کوئی بات سنی کوئی نہیں سنی، کمال اس ذات کا ہے جس نے عرش پہ فریاد سن لی۔ حضور نے فرمایا بلاؤ خولا کو بھی، اس کے خامد کو بھی، اور آپ نے فرمایا اب اللہ نے حکم دے دیا ہے یا تو ایک غلام آزاد کرو، اگر ایک غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو تو پھر 60 روزہ رکھو، اگر وہ بھی نہ رکھ سکو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کفر ہے، زہار ہے، کسی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی ہے، یہ غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے، لیکن سزا کے لیے اللہ نے کفارہ رکھا ہے کہ کوئی بلا وجہ اپنی بیوی کو بہن اور ماں نہ کہتا پھرے، یہ کفارے کا حکم آ گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب آیا خولا کا خاوند، اس نے کہا یا رسول اللہ غلام کی جہاں تک بات ہے میری گردن تو ہے، یہ کاٹ دی جائے، اور تو غلام کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا 60 روزہ رکھو۔ اس نے کہا حضور مجھے تو بیماری ہے، میں دن میں 4 دفعہ نہ کھاؤں تو میں اندھا ہو جاتا ہوں، میں 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ تو حضور نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور میں کہا حضور مکے میں تو اب میرے گھر سے زیادہ کوئی مسکین ہے ہی نہیں۔ یہ وہ بھی ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک عورت نے، بوڑھی عورت نے آ کے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو گئی اور قصے سنا رہی ہے۔ عورتیں بولنے پہ آئیں تو چپ ہی نہیں ہوتی نا، کیونکہ ان کو تو بولنے کی مرض ہوتی ہے نا۔ الا قلیل من عبادی الشکور، بہت ساری عورتیں ہیں جو، تھوڑی عورتیں ہیں جو خاموش رہتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ان کے فرشتے بھی آرام کرتے ہیں، ورنہ عورت ہو اور بولنے نہ، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو اب جناب حضرت عمر کھڑے ہیں، صحابہ تنگ آ گئے، اتنی دیر ہو گئی ہے، بڑی دیر کے بعد اس عورت نے ہاتھ چھوڑا، حضرت عمر چلے۔ صاحب نے کہا حضور آپ نے ایک عورت کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا پتہ ہے یہ کون ہے؟ جس کی فریاد اللہ نے عرش پہ سن لی ہے، عمر کیسے نہیں سن سکتا؟ فرمایا یہ خولا ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا، اب میں اس کی بات نہ سنوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ
اللہ کے جتنے اسماء ہیں ان سے اللہ کا خود حکم ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اچھا، بعض علماء نے اس کا ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ بھئی جو نام جس کام کے مناسب ہے اسی نام سے اللہ کو پکارو اور دعا مانگو۔ مثلا ایک آدمی کے رزق میں تنگی ہے تو یا وہاب یا وہاب یا باسط یا وہاب مانگتا رہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے رحمت مانگنی ہے تو یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم مانگتا رہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں ایک اسم اعظم ہوتا ہے اور اسم اعظم کی یہ شان ہے کہ اسے جو بھی دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض علماء نے اس کا ایک طریقہ لکھا ہے، انہوں نے کہا طریقہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھ کے اللہ کے 99 اسماء جو ہیں سارے پڑھو۔ جب 99 اسماء پڑھ لو پھر درود شریف پڑھو، پھر اللہ سے دعا مانگو، اسی میں اسم اعظم بھی تو ہوگا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ دعاؤں کے منظور ہونے کے لیے یعنی یہ بڑا آسان طریقہ ہے، اور 99 نام جو ہے وہ 5 منٹ میں بھی آدمی پڑھ لیتا ہے کہ سارے پڑھ کے پھر دعا مانگے۔ اور یہ بھی اللہ نے بتلا دیا کہ دعا صرف مجھ سے مانگے اور کسی سے نہ مانگے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام آئے اور بی بی مریم کی پرورش تھی اور کمرے میں تھی، دروازہ بند ہے، روشن دان بند ہے، دروازہ کھولا حضرت زکریا نے، فوجد عندہا رزقا، دیکھا کہ وہاں تو ماشاءاللہ تمام انواع و اقسام کے پھل پڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں اگر حضرت زکریا نبی ہے، اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو پوچھتے قال یا مریم انا لک ھذا، کہ بی بی مریم یہ کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے کیا کہا کہ کس سے آئے ہیں؟ کون ہے رزق دینے والا؟ اور آگے مسئلہ بھی بتلا دیا، ان اللہ یرزق من یشاء، یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو بغیر کسی موسم کے، بغیر کسی فصل کے، بغیر کسی کے مانگنے کے، بغیر کسی حد کے وہ جتنا چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں عطا فرما دیں۔ اب حضرت زکریا کو ہنالک دعا زکریا ربہ، اب حضرت زکریا نے اللہ سے دعا مانگی۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت زکریا رات میں ہیں، اذ نادا ربہ نداء خفیا، اللہ سے پکار رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ دعا کا فلسفہ یہی ہے کہ جب دعا مانگو آہستہ مانگو، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے مانگو، رو کے مانگو، چیخ کے نہ مانگو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یہ جو طواف میں چیختے ہیں اللہم اغفر لنا، یہ منع ہے۔ دعا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تیرے دل سے نکلے، آہستہ نکلے، کیونکہ اللہ کی تو شان یہ ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندے تم زور سے بولو میں سنتا ہوں، آہستہ بولو میں سنتا ہوں۔ اور اخفا کا جہاں لفظ ہے وہاں علماء نے فرمایا یعنی تم نے بولا نہیں، دل میں سوچا ہے، میں تو وہ بھی جانتا ہوں۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لیکن نماز فاتحہ آمین جو ہے ایسا کہو کہ آمین دعا ہے۔
اس کا معنی ہے اللہم استجب، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ جب دعا ہے تو دعا کا تو فلسفہ یہی ہے کہ واسطہ ہو۔ اللہ تمام انبیاء پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ امام صاحب کا تو طریقہ یہی تھا کہ سب سے پہلے قرآن، جب قرآن میں مسئلہ مل جاتا وہ ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد وہ حدیث مبارک جو صحیح ہے، مشہور ہے، متواتر ہے، قطعی الدلالت ہے، قطعی الثبوت ہے، اس پہ عمل کرتے۔ اچھا 2 حدیثیں ہو جائیں پھر دیکھتے کہ ابو بکر عمر کس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر ابو بکر و عمر کا عمل بھی نہ ملتا پھر دیکھتے کہ عشرہ مبشرہ کس پہ عمل کر رہے ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب دیکھیں نا جب نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کرنے کے بعد ایک تو ہے نا سبحانک اللہم و بحمدک، ایک یہ بھی ہے کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، ایک یہ بھی ہے کہ انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ایک یہ بھی ہے اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین، یہ سب حدیثوں میں موجود ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم الحمدللہ کسی پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم سب سبحانہ کیوں پڑھتے ہیں؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ رکوع میں پڑھتے ہو سبحان ربی العظیم، کیوں قرآن میں ہے فسبح باسم ربک العظیم، اور سجدے میں پڑھتے ہو سبحان ربی الاعلی، قرآن میں ہے سبح اسم ربک الاعلی۔ تو اب کھڑے ہونے کے لیے بھی اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک حین تقوم، تو قرآن کے مطابق یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ اللہ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں۔ تمام ائمہ جو ہیں برحق ہیں، لیکن یاد رکھیں جو یہ سب حدیثوں میں موجود ہے، لیکن ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ حدیث میں اور سنت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے یا ویسے میں محنت کر رہا ہوں؟ میں بیماری کے باوجود بھی الحمدللہ آپ کی خدمت میں آتا ہوں، مجھے پتہ ہے تکالیف کا، لیکن مجھے یقین ہے آپ دعا کریں گے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مجھے تو آپ کی دعاؤں پہ یقین ہے، آپ کو اپنی دعاؤں پہ یقین نہ ہو تو الگ بات۔ کیوں؟ میرا بھی ایمان ہے کہ حضور کو اللہ نے فرمایا، حضور پاک کی حدیث مبارک میں کہ حاجی میرا مہمان ہے، جو مانگے گا میں دوں گا۔ کریم کے ایک اللہ والے نے کتنی عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ ایک سخی کے دروازے پہ 100-200 آدمی اکٹھا ہو کے چلا جائے اور کہے کہ 1 ریال ہمیں دے دو، 1 آنا ہمیں دے دو، وہ سخی دے گا کہ نہیں دے گا؟ انہوں نے کہا جی ایسا عجیب بات ہے، سخی بھی ہو اور اتنے بندے مانگنے جائیں اور مانگے بھی کہ ابھی 1 آنا دے دو، کیوں نہیں دے گا؟ تو فرمایا یہ ساری مخلوق جو مانگ رہی ہے اللہ سے، اس سخی کو 1 آنا دینے میں بھی مال میں کمی ہو جائے گی، لیکن اللہ کو سب کو دینے میں بھی رحمت میں کمی نہیں ہوگی، تو وہ کیوں نہیں دے گا ہمیں؟ وہ کیوں نہیں دیں گے ہمیں؟ اس کی تو رحمت میں کمی آنی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حدیث مبارک میں ہمارا ایمان ہے، لیکن حدیث اور سنت میں فرق ہے جو سمجھنے کی لوگ کوشش نہیں کرتے۔ کہہ دیں گے جی حدیث شریف میں اللہ کے بندے ہمارا ایمان ہے، لیکن حدیث میں کبھی ایک کام جو ہے بیان جواز کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم سنتی، میری سنت کو پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہاں بھی سنت کا لفظ ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ مثلا بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما، حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور حدیث میں بڑی تفصیل ہے کہ اتا سبات قوم فبال قائما، جہاں لوگ اپنے کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے اس ڈھیری کے اوپر حضور کھڑے ہوئے اور کھڑے کھڑے پیشاب فرمایا۔
اب بہت سارے علماء نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، حضور کیسے گندی جگہ پہ بیٹھتے، اور بعد میں تو حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضور کو ارق النساء کی تکلیف تھی۔ ارق النساء ایک بیماری ہوتی ہے، یہ ٹانگ میں درد ہوتا ہے، تو ارق النساء کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے پیشاب کرے۔ حضور نے اس لیے کیا۔ جہاں تک طالب العلم کی حیثیت میں نے سوچا ہے اور پڑھا ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ حضور کی اپنی امت پہ شفقت اور رحمت ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کر کے جواز بیان کر دیا کہ کبھی میری امت کو کوئی ایسی مشکل پڑے تو وہ پریشان نہ ہو، وہ بھی کھڑے ہو کے پیشاب کر دیں۔ جیسے آج آپ جائیں یورپ میں جائیں، کہیں جائیں، اور وہاں تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی نا۔ یہ بڑی سمجھدار قوم ہے نا انگریز، کھاتے بھی کھڑے ہو کے، پیشاب بھی کھڑے ہو کے کرتے ہیں، بڑی سمجھدار قوم ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ حضور کا پیشاب فرمانا تو ثابت ہے لیکن سنت نہیں ہے، حدیث میں تو ہے۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ ہمیشہ عمل ہو، ہمیشہ حضور نے بیٹھ کے پیشاب فرمایا، لہذا وہ سنت ہے۔ حدیث میں تو ہے لیکن وہ بیان جواز کے لیے، وہ سنت نہیں ہے۔ ایک دفعہ صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ بھئی عورت کو اگر ہاتھ لگ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو باقی رہتا ہے؟ یہ دیکھا نہیں انڈونیشیا کے جو حاجی ہیں بیچارے، یہ شافی ہے نا، تو امام شافی کے نزدیک تو اگر اپنی بیوی کو بھی ہاتھ لگ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے بیچارے کپڑے باندھتے ہیں اور دستانے پہنتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وضو ٹوٹ جائے، طواف زیارت کیسے ہوگا؟ بڑا مسئلہ ہے نا جی۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کو صحابہ نے کہا، چونکہ بی بی عائشہ کے بھانجے ہیں، امہات المومنین سے جا کے یہ مسئلہ پوچھیں، یہ مسئلہ بی بی عائشہ ہی حل کر سکتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر آ گئے، انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہ اماں جان یہ مسئلہ بتائیں کہ کیا حضور پاک نے، اب چونکہ دیکھیں نا سوال میں بھی علت ہے، کیونکہ ہاتھ لگانا ایک مطلق ہوتا ہے، ایک ہاتھ لگانا شہوت سے ہوتا ہے، اس لیے عبداللہ بن زبیر کا فہم ہے، انہوں نے ہاتھ لگانا نہیں پوچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضور نے کبھی وضو کرنے کے بعد کسی بیوی کو بوسہ دیا ہے، اس کے بعد پھر وضو کیا یا نہیں کیا؟ بوسہ تو آدمی شوق سے دے گا نا، وہ تو اتفاقیہ نہیں ہوتا۔ آج کل تو خیر اتفاقیہ بوسے ہی ہیں، انگریز جیسے دور سے بوسہ دیتے ہیں، مسلمان بھی انگوٹھے چوتے، حضور کا نام آ گیا، انگوٹھے اپنے چوم رہا ہے، بدبخت اور احسان محمد مصطفیٰ پہ۔ وہ شریف آدمی چومنا ہے تو جا کے مؤذن کو پکڑ لو، اس کا منہ چومو۔ جس نے اللہ کے نبی کا نام لیا ہے، یہ تو نہیں نام وہ لے رہے تم اپنے انگوٹھے چوم رہے ہو، یہ بھی کوئی منطق ہے بھلا؟ کوئی عقل ہے اس میں کوئی؟ اور پھر دلیل کیا ہے؟ وہ جی آدم علیہ السلام نے کیا تھا، بات کر نہیں ابو بکر نے ایک دفعہ کیا تھا۔ اللہ کے بندے 1400 سال کے بعد تیرے مولوی نے ابو بکر کا عمل دیکھ لیا، سارے صحابہ نے نہیں دیکھا؟ خدا کا خوف کرو اور یاد رکھیں میرے اللہ نے میرے مدنی کو تو نام ایسا دیا ہے، اب سارے حاجی ایسا کرو حضور کا نام لو لیکن ہونٹ نہ ملے، لینا جلدی جلدی کر لے سکتے ہو۔ اچھا نام کیسے لوگے؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی میں نے تو آپ کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ نام لیتے ہی خود بخود تیرے نام کو بوسہ ہو جاتا ہے، کسی انگوٹھے چومنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اب دیکھیں عبداللہ بن زبیر نے بڑا اچھا، تو انہوں نے کہا
بی بی عائشہ نے، کیونکہ شریعت میں کوئی شرم نہیں ہوتا ہے، تو بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ بیٹا کانا یقبل بعض نسائہ، حضور پاک کبھی کبھی کسی بیوی کو وضو کے بعد بھی بوسہ دے دیتے تھے اور وضو نہیں فرماتے تھے۔ تو مسئلہ نکل آیا کہ ہاتھ لگ جائے یا آدمی نے اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہ ہنس پڑے، کہنے لگے ما ہی الا انتی، وہ اور بیوی کون ہوگی؟ آپ ہی ہوگی اور کیا ہوگا۔ فضحکت عائشہ، عائشہ بھی ہنس پڑی۔ تو اب حدیث میں ہے کہ بیوی کو بوسہ دینے سے وضو کیا خیال ہے ٹوٹتا ہے؟ تو بغیر وضو کے نماز کے لیے اب حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے کہ پہلے آدمی جائے بیوی کو بوسہ دے پھر مسجد جائے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کہ دماغ کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ سنت وہ ہے جس میں ہمیشہ عمل ہوتا، اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اہل سنت بنا دے اور اہل سنت میں زندگی گزرے اور اسی اہل سنت میں موت آئے، ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک میں محمد مدنی کا بیان ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔